محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ آج ہمارا موضوع پتھری گردہ ہے۔ انسانی جسم میں گردوں کا مقام اور ان کے افعال نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ تعداد میں 2 ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک سفید رنگ کی جھلی ہوتی ہے جس کو غلاف گردہ یا رینل کیپسولز کہتے ہیں۔ ہر گردے کا وزن تقریباً 150 گرام ہوتا ہے۔ دایاں گردہ بائیں گردے کی نسبت تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے۔ انسانی گردے تقریباً ایک دن میں 1700 لیٹر خون فلٹر یعنی صاف کرتے ہیں اور کچھ فضلہ پیشاب کی صورت میں خارج کرتے ہیں۔ گردوں کے اندر باریک نالیوں کے جال پر مشتمل ایک مکمل سسٹم موجود ہوتا ہے جو جسم کے لیے ضروری معدنیات، گلوکوز، شکر اور دوسری ضروری چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور تقریباً نصف گیلن کی شرح سے پانی اور فضلات کو خارج کر دیتی ہیں۔ گردے جن فضلات کو جسم سے خارج کرتے ہیں ان میں یورک ایسڈ، یوریا، کریٹینائن، یوریٹس، فاسفیٹس اور ہیپورک ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر گردے صحیح طور پر اپنے افعال سر انجام دے رہے ہوں تو خون فاسد مادوں سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے۔ جب پیشاب میں ریت آ رہی ہو یا چھوٹے چھوٹے کنکر آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گردے اپنا کام صحیح طور پر سر انجام نہیں دے رہے اور وہ پیشاب کو صحیح طرح فلٹر نہیں کر رہے اور وہ متاثر ہیں۔ پتھریاں زیادہ تر عضلاتی مزاج میں بنتی ہیں۔ یہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد اور عضلاتی غدی خشک گرم مزاج میں بنتی ہیں۔ یہ پتھریاں بہت سخت اور نوکیلی ہوتی ہیں اور اس کا درد ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی نوکیلی چیز چبھنے سے ہوتا ہے۔ یہ پتھریاں بہت مشکل سے ٹوٹتی ہیں۔ یہ پروٹین کے صحیح طور پر ہضم نہ ہونے سے بنتی ہیں اور یہ یورک ایسڈ سے بنی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے گوشت کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں ان میں پتھریوں کے بننے کی شرح دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اگر مریض کی نبض کا معائنہ کیا جائے تو نبض بالکل اوپر ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے اور رفتار میں تیز اور لمبائی میں 2 سے 3 انگلی تک ہوتی ہے۔ قارورہ یعنی پیشاب کا رنگ سرخی مائل اور بعض دفعہ سرخی کے ساتھ ہلکا پیلا رنگ بھی ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، پیٹ بہت سخت ہوتا ہے، سر اکثر گرم ہوتا ہے، جلد کی رنگت پر سیاہی غالب ہوتی ہے اور نیند کم آتی ہے۔ پیٹ گیس سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بڑا گوشت، کریلے، چنے، دال مسور، کالے چنے، کڑی پکوڑے، فالسا، سیب، املی، آلو بخارا، لسی اور چٹنیاں استعمال نہ کریں۔ یہ لوگ 4 نمبر یعنی گرم خشک اور 5 نمبر یعنی گرم تر غذائیں استعمال کریں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب علاج کی طرف آتے ہیں، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھا کا آملہ سار 50 گرام۔ اس کو پیس کر سفوف بنا لیں
نصف تا 1 چائے والا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ سنڈ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام۔ سفوف بنا لیں۔ نصف تا 1 چائے والا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 3 نوٹ فرما لیں۔ نوشادر 200 گرام، پھٹکڑی 200 گرام، قلمی شورا 200 گرام، خرگوش 1 عدد۔ پہلے تینوں ادویات کو باریک پیس کر چھلنی سے چھان لیں، پھر خرگوش کو ذبح کر کے آنتیں اور اوجھری نکال دیں۔ تینوں ادویات کو اس خرگوش کے پیٹ میں رکھ کر سوئی کے ساتھ دھاگے سے سی کر اس کو ہانڈی میں ڈال کر مٹی کی پلیٹ سے منہ بند کر کے پلیٹ کی سائیڈوں پر مٹی لگا دیں۔ 1 من آپلوں کی آگ دیں۔ اگلے دن ٹھنڈا ہونے پر اس کو ہانڈی میں سے نکال کر پیس لیں۔ اس کی خوراک 2 چاول کے برابر صبح مکھن یا بلائی میں ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔